وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فبأي آلاء ربكما تكذبان فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، وقت انتہائی مختصر ہے، آج کی تقریر کا عنوان شکران نعمت کے عنوان سے معنون ہے۔ انسان سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے انعامات میں مستغرق ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، دنیا میں بے شمار اتنی چیزیں ہیں، کثرت کے باوجود گنی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر درختوں کے پتے گنے جاتے ہیں، بارش کے قطرات کو بھی ماپا جاتا ہے، گنا جاتا ہے۔ جانوروں کے جسم پر بال ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں، انہیں بھی گنا جاتا ہے، گنا جا سکتا ہے۔ آج کمپیوٹر کے ذریعے جن چیزوں کا گننا ناممکن تھا وہ ممکن ہو چکا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے انعامات اتنے بے شمار ہیں کہ جن کا گننا ناممکن ہے، شمار کرنا ناممکن ہے۔ آج تک کوئی ان کی تعداد بتا نہیں سکا گن کے۔ 15ویں صدی کے کمپیوٹر کے دور میں، اس جدید زمانے میں جہاں ہوا کے جھونکوں کو بھی ماپا جاتا ہے، بارش کے قطرات کو تولا جاتا ہے، اور بادل کے حجم کو دیکھ کے بتایا جاتا ہے کہ اتنے ملی لیٹر بارش ہونے والی ہے، سورج کی شعاؤں کی تمازت کو پیمائش کر کے لوگ بتا دیتے ہیں، چاند کی لمعانیت کا پتہ دے سکتے ہیں، لیکن آج تک کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکا اور نہیں بتا سکا کہ میں دعوے کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اتنے ہیں اور ان کی تعداد اتنی ہے، اور یہاں جا کے بریک لگ جاتی ہے،
اللہ کے انعامات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ نبیوں بتاؤ میں نے تم پر کتنی نعمتیں کی، اور میں انعامات کا حساب نہیں مانگتا، صرف میں یہ بتاتا ہوں کہ مجھے گن کے بتا دو۔ روایات میں آتا ہے، احادیث میں لکھا ہے، آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں اور آپ کو بتانے والی ذات رب العالمین کی ذات بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھر تھر کانپنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے، ربا کائنات کی ہر چیز گنی جا سکتی ہے، لیکن تو نے جو ہمارے اوپر انسانیت پر کائنات میں جو نعمتیں برسائی ہیں ان نعمتوں کو آج تک کوئی گن نہیں سکا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر تم مشینیں لے کے بیٹھ جاؤ، اگر تم شمار کرنے والے شماریات کے تمام ماہرین کو اکٹھا کر لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو، تم میرے انعامات کو گن نہیں سکتے۔ لا تعدوها لا تحصوها، اس کا احاطہ کرنا تمہارے لیے ناممکن ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں گلستان سعدی میں کہ جب آدمی سانس لیتا ہے نا، سانس یہ سانس اندر لے کے جاتا ہے، اپنے سانس کے ساتھ 1000 نعمتیں اپنے جسم کے اندر لے کے جاتا ہے۔ 1000 نعمتیں، اور جب سانس باہر لاتا ہے 1000 نعمتیں باہر لے کے آتا ہے۔ آپ بتائیں کہ آج کوئی شخص اپنے سانسوں کا حساب کرے، پھر دن میں کتنے سانس لیتا ہے، پھر ان کو 1000 کے ساتھ ضرب دے، ضرب دینے کے بعد اس کے سامنے بات آ جائے گی کہ میں نے سانس اندر لے جاتے ہوئے، سانس باہر نکالتے ہوئے اللہ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد پھر انسان ٹک کے بیٹھ جاتا ہے، آرام سے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں تو تیرے انعامات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہوں، کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا، وہ کیسے؟ فرمایا ایک سانس 1000 نعمتیں اندر لے جائے، 1000 نعمتیں، ایک سانس لیتے ہوئے ایک سانس باہر نکالتے ہوئے 2000 اللہ کی نعمتیں ہیں، اور سانس کے ساتھ انسان 2000 مرتبہ بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، تو پھر وہ مجبور ہو کے ہاتھ جوڑ کے پروردگار عالم کے حضور کہتا ہے ربا میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ آج تو انسان بڑا ناشکر ہے، معمولی سی پریشانی آئے، معمولی سی مصیبت آئے، معمولی سا دکھ آئے، معمولی سی بیماری آئے، وہ آتے جی اساں تے دیکھے ہی کیے، اساں کھادا ہی کیے، اساں کو لے ہی کیے، او دیکھو جی لوگ کے کر دیں، فلانا اس طرح، فلانا اس طرح، فلانا اس طرح، اساں کو کیش ہے جی، بس ویلا پاس کرنے ہیں، ٹائم پاس کرنے ہیں۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلتے کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے، ربا تو نے جو عطا کیا ہے میں اس قابل نہیں تھا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں مسجد میں نفل پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک شخص آیا، گھوڑے پہ سوار ہے، اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، اور بڑے تمتراک کے ساتھ
بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑے کر و فر کے ساتھ آیا، مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی، نوکر کھڑے ہیں، دربان کھڑے ہیں، انتظار میں کھڑے ہیں، بڑا پروٹوکول ہے۔ سعدی فرماتے ہیں میں نے اپنی طرف دیکھا، میں نے کہا سعدی دیکھ، لوگ اعلیٰ سواریوں پہ سوار ہو کے آتے ہیں، اعلیٰ لباس پہن کے آتے ہیں، اعلیٰ قسم کے جوتے استعمال کرتے ہیں، اور تیرے پاس پہننے کو جوتا بھی نہیں ہے۔ اسی بھی جدو دیکھا نا کسے دی کوٹھی، بلڈنگ، پلازا، گڈی، استے بھی منہ میں جو پانی بگنا شروع ہو گئے دے، جی ایسے کہلے ہی کیے، او خدا دے بندے کدے انا ہو جلیں، انا ہو جلیں۔ اللہ اکبر، خدا تیری آنکھوں کی بینائی لے لے، اور کانوں کی شنوائی لے لے، اور زبان کی قوت لسانیہ پروردگار مسخ کر دے، اور تیرے ہاتھوں کی قوت لامسہ مسخ کر دے، اور تیرے پاؤں کی قوت ماشیہ چلی جائے، اور تیری زبان سے قوت ذائقہ لے لے۔ اللہ اکبر۔ اور ساری باتوں کو چھوڑو، دماغہ دا ایک پیچ ہی خدا ٹیلا کر چھوڑے، تو کو پتہ ہی نہ ہوئے ستھن لگی دیئے کہ کڑی دیئے، اور تو کوٹھیاں دیکھ کر، بنگلے دیکھ کر، گاڑیاں دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر تو ران ٹپکاتا ہے اور خدا کی ناشکری پہ آ جاتا ہے۔ سعدی فرماتے ہیں میرے ذہن میں بھی بات آئی، میں دلے وچ آخیا میں خدایا دیکھ لوگ کیجیاں سواریاں تے آنن، کیجیاں کوڑیاں تے چڑھ کے آنن، کیجے سوٹ لگے دن لوگوں کو، کیجے بوٹ لگے دن لوگوں کو، ربا اور میرے پاس تو پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے۔ آتن دلہ پہ گل آئی، خدا کے شکوہ بھی کیتا، اللہ باہر نکلے، میں دیکھیا جنہ ایک بیٹھے دے مسیتی دی دہلیز تے پیر کپے دے، اس دا سرو پیر ہی نہیں، کہتے میں نے دیکھا، فوراً مجھے خیال آیا، میں نے کہا ربا تیرا شکر ہے سعدی کو جوتے سے محروم کیا ہے، ارے پاؤں تو سلامت ہے، اگر پاؤں اس سرے سے نہ ہوتا تو سعدی تو کیا کرتا؟ اور رب نے جوتا نہیں دیا، پاؤں تو دیا ہے نا۔ اسی لیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک عجیب بڑی قیمتی بات ارشاد فرماتے ہیں، پلے باندھیں۔ آپ نے فرمایا دین کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے، اللہ عمل کی توفیق عطا کرے گا، زہد اور تقوی کی توفیق عطا کرے گا، اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے، رب العالمین نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا کرے گا۔ اب آپ سے میرا سوال ہے، آج ہمارے معاشرے میں دین کے اعتبار سے ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ دین دے اعتبار نال اسی آختے ہیں اساں کولو بڑا بزرگ ہے ہی کوئی نہیں، یہی گل ہے کہ نہیں؟ نمازی میں ہاں، حاجی میں ہاں، صوفی میں ہاں، تبلیغی میں ہاں، مولوی میں ہاں، قاری میں ہاں، اور ساریاں صفتاں سخی میں ہاں، اور ساریاں صفتاں مڑے بیچن، او جی یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ تو ہی بڑا کنجوس ہے، یہ فلانا ایج ہے، یہ ایج ہے، یہ ایج ہے، یہ ایج ہے، یہ ایج ہے، اپنا سا کو پتا ہے ہی نہیں، آپا کو بڑا بزرگ تو کدے کوئی آختا بھی ہے نا
ایسا مولویاں پہ عادت ہے نا، مولوی آختے ہونے ایسی جی میں تو گناہگار سیاکار خطا کار، تو کدے اگلا آخ چھڑے ہاں جی واقعی تسی سچ آختے ہو، واقعی تسی اتنی گل کدے اگلا کر کنے جدو میں آتا میں لاش ہے، میں کیا لاش ہے، امجد سعید لاش ہے، میں کچھ بھی نہ، عقیر امجد سعید، تے کدے سننا لاکھ ہے خطیب صاحب واقعی تسی کیا آختے ہو، سچ آختے ہو اور تسی ٹھیک آختے ہو۔ اللہ دی قسمیں بڑا رنگ بدل گئی سی، میں نیلا پیلا ہو جلسا مجھ کو غصہ سی، ارے بھائی اس نے مجھے کیوں کہا ہے؟ مزہ تاو ہے کہ اگلا بھی آخے تے میں تصدیق کرانا، ایک گل بھی میں آپا کو اچھا کرنا ہستے آختا، میں آختا جی ایسی گناہگار ہنا جی تسی کتے گناہگار، ایسی گناہگار تسی کدوں گناہگار، تسی تے بڑے نیک لوگ ہو پہنچے دیو۔ بعض لوگ آپا کو گناہگار بھی اس ہستے آختے ہیں کہ اگلے دی زبانہ تو میں سنا ہوں مکو آخے تو مجھے نیک ہے، تو مجھے چنگے، ارے تو بڑا نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اور تو بڑا شرمندہ دار آدمی ہے، تاکہ اس کے منہ سے میں سنوں اور مجھے بڑا مزہ آئے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کے اعتبار سے اپنے سے بلند کو دیکھو، کدے تو فرض پڑھ دے نا، آخ یار دیکھ فلانا تے تہجد بھی پڑھ دے، وہ تے صدقہ بھی کر دے، وہ تے خیرات بھی کر دے، وہ تے اور بھی مجھ ساری نیکیاں کر دے، دیکھ گمانڈیاں نال کتنا چنگے، رشتہ داراں دا کتنا خیال کر دے، اور دوستاں دا کتنا خیال کر دے، اس دی زبان کتنی چنگی ہے، میری زبان چنگی نہیں، وہ صدقہ کر دے میں کنجوس ہاں، وہ تہجد پڑھ دے میں نہ پڑھ رکھتا، وہ فلانا نیکی دا کم کر دے اور میں نہ کر رکھتا۔ جب ہم اس زاویے کے تحت دیکھیں گے ہمیں بھی عمل کی توفیق ملے گی، اور دنیا کے اعتبار سے ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، یار اگر میں مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، مصیبت میں ہوں، وہ دیکھو فلاں آدمی کتنا پریشان ہے۔ جس طرح ہمیں دنیا کے اعتبار سے اپنا جسمانی درد محسوس ہوتا ہے نا، اسی طرح روحانی درد بھی اگر محسوس ہو جائے تو پھر انقلاب بپا ہو جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے، حکیم الامت، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اونچی آواز سے آمین کہہ دیں۔ بہت بڑے آدمی تھے، اللہ ہمیں بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، علامہ تقی عثمانی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات نقل کی ہے۔ ایک آدمی کے دانت میں درد ہے یا پیٹ میں درد ہے، دندہ پہ درد ہے یا ٹیڈا پہ درد ہے یا دونوں جگہ درد ہے، آدمی تڑپتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے، تاڑے کر دے، اس کو اسپتال لے جایا جاتا ہے، تے نال جڑے سنگی ہیں رشتہ دار ہیں وہ آختے ہیں او دیکھ فلانا آدمی ویل چیئر تے بیٹھے دے، لیٹ بھی نہیں ہکتا، بیٹھ بھی نہیں ہکتا، کھل بھی نہیں ہکتا، سارا جسم سڑے دے، بڑے چپ ہوئے دا بیٹھے دے، دے جسم سڑ پہنچ گئے، اس تا پٹیاں ہوئی دین، کتنا پریشان اور کتنی مصیبت میں مبتلا ہے، تے تو دندہ دے دردہ نال ملک سراتے چاہے دے، وہ کی تاڑے کر دیں، وہ آتے واقعی مجھے نظر آندہ ہے، سڑے دے،
ورے اس تے دندہ پہ تے درد نہیں نا، اس تے دندہ پہ تے درد مڑے دندہ پہ درد ہے، مڑے کس پہ درد ہے؟ دوئے دا سڑنا اس کو کچھ نہیں لگتا، دوسرے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، لیکن اپنا دانت کا درد نظر آتا ہے۔ تھانوی صاحب فرماتے ہیں کاش کیسی طرح آج ہمیں اپنا گناہ محسوس ہو جائے، اور بھائی فلاں آدمی کے اندر اگر فلاں گناہ پایا جاتا ہے لیکن میں تو سارے کرتوت کرتا وہ تو اس میں نہیں پائے جلدے نا، لہذا وہ مجھ سے بہتر ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، انسان اللہ کے انعامات میں ڈوبا ہوا ہے، ہر وقت ہر حال میں، ہاں غربت ہے، بیماری ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، ہر حال میں چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ میں اس قابل نہ تھا جو تو نے مجھے عطا کر دیا۔ وہ ایوب علیہ السلام دا قصہ سنے کہ نہیں سنیا؟ بولتے نہیں آپ، سنے؟ میں پھر سنا چھوڑتا تھوڑا جا، آج تو سن کو اور مزہ آسی سن سوتے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا، جوان گبرو پتر خدا سن دیتے ایسے، بیوی اللہ نے عطا کی تھی، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں، خدا سن فرشتے دی محفل بچاخیا، دیکھو فرشتے ہو، ایوب مجھے کس طرح یاد کر رہا ہے۔ فرشتے تے فرشتے نا، فرشتے ہے خدایا کی نہ یاد کرے، اس کو کس شہیدہ کاٹے، اس کو بول دینا تسی، کس شہیدہ کاٹے، اس کو کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ دولت تو نے اس کو دی ہے، اولاد تو نے اسے دیے، مکانات تو نے اسے دیے ہیں، کاروبار تو نے اسے دیا ہے، سیم و زر تو نے اس کو عطا کیا ہے، اور دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں جو ایوب کو تو نے عطا نہ کی ہو، اور یہ تجھے یاد نہ کرے تو کون یاد کرے؟ فرشتے گالتے کر گئے خدا کی بارگاہ میں، خدا سن ساریاں شیئیں چاہ کے دیاں، مال بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، مکان بھی چلا گیا، اللہ اکبر، ساری چیزیں چلی گئی، ایوب پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، خدایا اے مال دولت آنا جلالی سے، اور ابا تو شکر ہے، اور جنہی تجھ سے عطا کی تھی ہے۔ فرشتے پھر دیکھیا بولے نہیں، خدا سن صحت بھی چاہ کے دی، اللہ نے ایسی بیماری لگا دی، ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا، ایوب علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا، او کھیت میں جا کے پھینک دیا، بیوی جاتی ہے کھانا لے کے جاتی ہے، ایوب علیہ السلام کی تیمارداری کرتی ہے، خیال کرتی ہے، واپس آ جاتی ہے، ایوب علیہ السلام وہاں پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی خدا دا بولو اے، پھر بھی خدا دا شکر ادا کر دن، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہے، خدا کے یاد کرنے میں، اللہ کی عبادت میں۔ میرے دوستو ایوب علیہ السلام کے صبر میں ایک رائی کے دانے کے برابر کمی واقع نہیں ہوتی، اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خدا فرشتے دی محفل پہ بیٹھ کے آتے، دیکھو مال قیدا، ایوب علیہ السلام کٹے کے بدے، فرشتے آئے بد گئے، جان کے دی، اولاد کے دی، مکان لیے، کاروبار لے لیا، حتیٰ کہ میں نے صحت بھی ایوب سے لے لی، اللہ اکبر۔ شیطان بڑا شیطان ہے، شیطان طبیب بن کے آیا، تفاسیر میں لکھا ہے، حکیم بن کے آیا، ڈاکٹر بن کے آیا،
بیماروں کو پوڑیاں دیتا ہے، دوائیاں دیتا ہے، لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں دڑا دڑ۔ شیطان ہے، دجل ہے، آج بھی دجالی زمانہ ہے، دجال کا دور ہے۔ نماز نہیں، روزہ نہیں، عید نہیں، جمعہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ خجی فلانا مرتد پھوک مار دے تے ٹھیک ہو جلدے، اور خدا دے بندے ہو کانا دجال آنا لے تے وہ ہتھا تے رکھسی بھی، اور اسی وقت وہ اگنا شروع ہو جائے گا کہ آپ اسے بزرگ اور خدا مان لو گے۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے اگر تو کسی شخص کو دیکھے فَيَأْكُلُ النَّارِ فَيَمْشِي عَلَى الْمَاءِ فَيَطِيرُ عَلَى الْهَوَاءِ فَيَعْصِي الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو دیکھو آگ کھاتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، پانی پہ چلتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا نافرمان ہے، فَيُضْرَبُ بِالنَّالِ فَاضْرِب بِهِ النَّالِ، وہ ولی نہیں، وہ شیطان ہے، جوتا لے کر اس کے سر پہ مار۔ اللہ اکبر۔ لوگ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، شیطان پوڑیاں دیں دے، دوائیاں دیں دے، لوگ ٹھیک ہونے پیسے نہیں کہندا، لوگ آتے ہیں جی بڑے بزرگ لوگ آگے، بڑے اللہ دے ولی آگے۔ ماسیاں تسوں کو پتہ ہے ضعیف الاعتقاد ہونی ہیں، دوڑ دیا آئیاں ایوب علیہ السلام دے کرالی کل آ کے آختی ہیں، آ کے کہنے لگی او خدا کی بندی، وہ دیکھ اللہ والی ٹیم آئی ہے، بزرگ لوگ آئے، تیرا خامد بیمار ہے، تیرا خامد بیمار ہے، گوشت کٹ کٹ کے زمین پہ گر رہا ہے، ہڈیاں بران ہو چکی ہے، ایک چمڑا نظر آ رہا ہے، چمڑا بھی اب گرنا شروع ہو گیا ہے، جا اللہ والوں کی ٹیم آئی ہے، پیسے نہیں لیتے، پیسے نہیں لیتے، ان کے پاس جا کر دوائی لے کر آ۔ یہ بات ختم کر کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ مجھے کاشن مل گیا ہے، توجہ میری طرف۔ اب آخری بات، اسی بات میں ساری بات ہے۔ ایوب علیہ السلام دے کرالی دوڑ دی دوڑ دی دوڑ دی دوڑ دی دوڑ دی، ایوب علیہ السلام کو گئی ہے، استا نصیب جاگ گیا، مقدر جاگ گیا، کیا ہو گیا؟ حجی وہ اللہ والے آئے دن، ڈاکٹر آئے دن، حکیم آئے دن، طبیب آئے دن، اے جے آئے دن، اے جے آئے دن، دعائی دینن، پیسے نہیں کہندے، ٹھیک ہے کوئی گل بھی نہیں، جل کے ملی ڈاکٹر کو، بڑا ڈاکٹر سامنے آیا جو شیطان ڈاکٹر کے روپ میں تھا۔ شیطان کس روپ میں تھا؟ بول دینا تسی، کس روپ میں تھا؟ ڈاکٹر کے روپ میں تھا۔ آ کے کہنے لگا مائی ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں، ہم تو ایسے ہی مظلوم مریض تلاش کرتے ہیں، جس طرح تیرا خاوند بیمار ہے دوائی دیں گے، ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، پہلے نہ جب ٹھیک ہو جائے اتنا کہہ دے، بڑے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر اتنا کہہ دے انت شفیتنی، اور ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے ٹھیک کر دیا، ہمارا معاوضہ یہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ دی قسم اج مڑے نال کوئی مولوی ہوندا آتا یہ بھی کوئی گل ہے، یہ بھی بول دے نا تسی، یہ بھی کوئی گل ہے یار، ڈاکٹر کو آخ کے دے کیڑی گل ہے؟ تدمو کو لوگ آختے نا ڈاکٹر صاحب تساں آپریشن کیتا میں ٹھیک ہو گیا، ٹیکہ لایا میں ٹھیک ہو گیا، دوائی دیتی میں ٹھیک ہو گیا، اور کیپسول کھادا اور میں ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ اللہ دے پیغمبر سے 15ویں صدی دا کوئی پیر تے مولوی نہ آسا، اللہ کے پیغمبر تھے۔ غصہ آ گیا، فرمانے لگے 16 سال ہو گئے میری بیماری کو، اور 60 سال میں نے پہلے صحت کے گزارے، اور میں تے اس انتظارہ پہ چاہساں کہ 60 سال بیماری دا پورا ہوئے تے میں پھر خدا آگے التجا کرا، خدا کو آخاں کدے میں پہلے آخ کے دا۔ اللہ اکبر۔
خدا سی جڑا 60 سال صحت تا گزارے اس تا شکر بھی ادا کیتے کہ نہیں کیتا؟ آج تو آتے کہ خدایا مجھ کو شفا دے. کہنے لگے میں نے تو پہلے رب سے ہی نہیں، میں تے خدا دے دربار وچ بھی نہیں آخیا، تے میں ڈاکٹر کو آخاں کہ تُد مجھ کو ٹھیک کیتا، حکیمہ کو میں چل کے گل کراں. غصہ آیا، آن لگی تو ہیں ہی جا تُڑیاں گلاں ہی جیاں تائیں تے تو ٹھیک نہ ہوندا تو اسی سارے پہلے جیاں ترمتیاں ماسیاں دی عادت ہوندی ہے. کہتی کہتی چلی گئی. ایوب علیہ السلام آیا اچھا یہی گل ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج راتی میں خدا کو صحت منگسا نا تے قدموں کو صحت مل گئی. یہ قرآن کا واقعہ ہے. اگر مجھے صحت مل گئی اللہ اکبر تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. کتنے 100 کوڑے ماروں گا. اللہ اکبر. قسم کھا لی ایوب علیہ السلام نے، قسم کھائی اگر مجھے صحت ملی تو میں تھوڑی مرمت کرساں. ہون تو مڑے بسا نہیں میں مارنا اگتا کدے خدا مجھ کو صحت دے چھڑی. رات کی تاریکی ہو گئی، ساری دنیا سو گئی. ایوب علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کال ملا لی. قرآن پاک کہتا ہے ایوب علیہ السلام عرض کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ربا پہلے میری جان پہ پڑی میں برداشت کرتا رہا، میرا گوشت کٹ کٹ کے گرا میں برداشت کرتا رہا، مجھے درد ہوتے رہے میں برداشت کرتا رہا، لیکن ربا اب میرے ایمان پہ زد پڑنے لگ گئی ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ کے اندر التجا کرتا ہوں ربا مجھے شفا عطا کر. قرآن پاک کہتا ہے ایوب علیہ السلام آواز دے کے کہتے ہیں وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے اللہ، ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ مجھے تکلیف ہوئی، اے اللہ مجھے درد ہوا، اے اللہ میں بیمار ہوا، میں تیری بارگاہ کے اندر التجا کرتا ہوں ربا تو مجھے شفا عطا کر. خدا سنا ہے او ایوب تُد مجھ کو پکاریا ہی کدوں ہے، آج ہی تے تُد مڑا دروازہ کھڑکایا ہے نا. اللہ اکبر. اور ایجا کھڑکائے کہ ڈاکٹراں در تو نہ گیا، حکیماں در تو نہ گیا، اور طبیباں در تو نہ گیا، کیپسول تے گولی تے جڑی بوٹی اور تجھ نہیں کھا دی تو میں تے بھروسہ کیتے تے میں بھی رب نہ کہ تو کو شفا دے کے لوگوں کو دسانا. اللہ اکبر. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایوب میں نے تیری شفا کا انتظام کر لیا. ایوب علیہ السلام التجا کرتے ربا کیسے کیا؟ ذرا بتا تو صحیح میں کون سی دوائی کھاؤں، بتا تو صحیح میں کون سی گولی کھاؤں، بتا تو صحیح میں کون سا کیپسول کھاؤں، ربا مجھے بتا تو صحیح میں کس شفا خانے میں جاؤں، ربا تو بتا تو صحیح میں کس کلینک میں جاؤں، ربا بتا تو صحیح میں کس طبیب اور حکیم کے پاس جاؤں. اللہ فرماتے ہو ایوب جب میں شفا دینے پہ آتا ہوں میں طبیبوں کے پاس نہیں بھیجا کرتا، حکیموں کے پاس نہیں بھیجا کرتا، ڈاکٹروں کے پاس نہیں بھیجا کرتا. یا اللہ پھر بھی کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ارکض برجلک، اللہ فرماتے ہیں ارکض برجلک، اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، اے میرے ایوب اپنا پاؤں ذرا زمین پہ مار. یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں پاؤں مارنا تیرا کام. ھذا مغتسل بارد و شراب، اللہ فرماتے ہیں میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے جاری کر دوں گا، اس پانی کو پیے گا اندر کی بیماری دور کروں گا، اس سے نہائے گا میں ظاہر کی بیماری دور کر دوں گا. ایوب علیہ السلام کھری ماری نا پانی نکلایا. اللہ اکبر. پیتا اندر ٹھیک، گردے ٹھیک، جگر ٹھیک، دل ٹھیک، پھیپڑے ٹھیک. اللہ اکبر. معدہ ٹھیک، جوان ہو گئے ایوب علیہ السلام. آج تو ڈاکٹر دوائی دیتا ہے ایک بیماری دور ہوندی ہے 18 اور لگ گئی نہیں. اللہ سب کچھ ٹھیک، اسی پانی سے غسل کیا، اللہ نے 18 سال کا حسن واپس کر دیا. صبح ہی ایوب علیہ السلام دے کرالی ناشتہ کہن کے آئی.
گنڈڑی بدی دی ہے۔ ایوب علیہ السلام کھلتے دن آ کے آتی ہے، او بچیا او جنکا، او جوانا، او جوان سیان دی تے نہ سی نا، سیان دی او جوان، اور مجھے بتا یہاں ایک بیمار پڑا ہوا ہوتا تھا، اسے بھیڑیا کھا گیا اور کتے نوچ کے لے گئے اور جنگل کے درندے لے گئے، اور بتا وہ کہاں گیا؟ ایوب علیہ السلام تے ہیا فضحک ایوب، ایوب علیہ السلام ہنس پڑے، کہنے لگے وہ میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر، ایاں دیکھتی ہے، ایاں دیکھتی ہے، تفسیریں میں لکھے دے یقین نہیں کر دی، اعتبار نہیں کر دی۔ اللہ اکبر، ایوب علیہ السلام سن باں ایاں کی تھی، باں تے ایک نشان آسا اس جئی بے، ایوب علیہ السلام سن دسیا، اس آخر یہی نشانی ہے نا، آنے لگی یہی نشانی ہے۔ اللہ، اور دست سے تو ایجا کی ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، چمٹ جاتی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا اور تو مجھے شیطانوں کے پاس لے کے جا رہی تھی، آج میں نے اپنے رب کو پکارا اور رب نے مجھے شفا عطا کر دی۔ اگلی گل یہی سنا کے گل مکانا، گل تے بچ ہی رہ گئی ہے۔ ایوب علیہ السلام آخیا ہوں تو سیدھی ہو، گل یاد ہے کہ نہ؟ میں قسم کھا دی ہے، آج تے 15ویں صدی تک کوئی ہوئے، آج تے اسی طلاق دے کے بھی مکر گئے ہیں، 3 طلاقاں دے کے نا چنگے پہلے ہوش حواس وے، پھر آگے مفتی صاحب کو آتے ہیں جی مسیتی دی خدمت بھی کرساں، مدرسے دی بھی کرساں، تستی بھی کرساں، کوئی صورت کٹو، دیکھو میں ہوشہ پہ نہ آساں، میں ٹینشن دیاں دوائیاں بھی کھانا، میں جناب فلانے ڈاکٹر دیاں دوائیاں بھی کھانا، ایسی بھی چٹا چٹا دیکھ کے پھر اسی آتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے راکھ، تو جان تے تھوڑا کم جانا۔ فتوہ دینا والا بھی دوست کی، فتوہ کرنا والا بھی، دینا والا بھی، اچھے آنکھ ہوئے، یہ جی مسجد بڑھانا کولو تے آئیے چنگے آدمی، یہ جی پیسے مدرسے پہ لانا کولو تے آئیے چنگے آدمی۔ اللہ اکبر، ایوب علیہ السلام نے فرمایا سیدھیو، میں نے قسم کھائی ہے اور نظر مانی ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا، تجھے کوڑے ماروں گا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، آخر جبرائیل جلدی پہنچ، یا اللہ کے گل ہے، اس آخر اس بڑے پیغمبر دی خدمت کیتی ہے، بیماری میں سنبھالتی رہی ہے، میں اس کو ہیلا دستا، میں کہ دستا خدا اختے میں ہیلا دستا، یا اللہ کیا ہیلا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں خذ ضغثاً فاضرب بہا ولا تخنس، او ایوب باریکی سوک کمچیاں لے کر اس کا جھاڑو بنا دے، اور اس جھاڑو کو اپنی عورت کے ساتھ ٹکرانا تیرا کام ہے، اور تیری ان کھمچیوں کو کوڑوں میں تبدیل کرنا مجھ رب کا کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔